سورۃ الانفال مدنیہ ابتدائیہ 75 آیات 10 رکوعات۔ یہ مدنی سورہ ہے۔ انفال جمع ہے نفل کی، اور اس کے معنی زیادہ کے ہیں۔ یہ لفظ اصطلاحاً مال غنیمت کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اس سورہ کی پہلی آیت میں انفال آیا ہے، اسی لحاظ سے علامتی طور پر سورہ کا نام سورۃ الانفال رکھا گیا۔ اس کے مضامین کا مختصر خلاصہ درج ذیل ہے۔ نمبر 1، یہ سورہ غزوہ بدر کے بعد نازل ہوئی اور اس غزوے کے حالات و واقعات پر جامع اور مؤثر خطبہ ہے، جو اہل ایمان کی تقویت، ان کے اللہ پر توکل اور عزم و حوصلے میں اضافے کا باعث ہوا، اور ساتھ ہی ان کی خامیوں اور کوتاہیوں کی اصلاح کا ذریعہ بنا۔ اس پہ مومنوں کو موقع کے لحاظ سے جنگی ہدایات بھی دی گئی ہیں۔ غزوہ بدر کا سبب ابو سفیان بن حرب کی سرکردگی میں شام سے آنے والا تجارتی قافلہ تھا۔ اس پہ سامان کثیر تھا، لیکن نگراں افراد کم تعداد میں تھے۔ چنانچہ ابتداءً نبی صلی اللہ علیہ وسلم اہل ایمان کے ساتھ اس قافلے پر چھاپا مارنے کے ارادے سے نکلے۔ ادھر ابو سفیان نے امداد طلب کرنے کے لیے ایک قاصد مکہ روانہ کر دیا۔ ابو جہل ایک بڑا لشکر لے کر قافلے کی حفاظت کے لیے مکہ سے روانہ ہو گیا۔ ابو سفیان تو راستہ تبدیل کر کے مکہ پہنچ گیا، اور لشکر کفار مسلمانوں سے جنگ کرنے کے لیے بدر کے مقام پر پہنچ گیا۔ چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل ایمان کو جنگ کی ترغیب دی۔ اکثر و بیشتر صحابہ رضی اللہ عنہم نے جذبہ اخلاص کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے اور جان و مال سے ساتھ دینے کے عزم کا اظہار کیا۔ البتہ کچھ اصحاب قلیل تعداد اور سامان حرب کی کمی کے پیش نظر اس فیصلے پر خوش نہ تھے۔ ان کو واضح کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ کا منصوبہ یہی تھا کہ حق و باطل کا ٹکراؤ ہو، اور اللہ کی غیبی تائید و نصرت سے باطل کی قوت کو پاش کر دیا جائے۔ اس منصوبے کی تکمیل کے لیے اللہ نے مختلف انداز میں مومنوں کے حوصلے بڑھائے، کفار کے دلوں میں رعب ڈالا، اور فرشتوں کو نازل کیا جنہوں نے جنگ میں مومنوں کی بھرپور مدد کی۔ مومنوں کو بھی تاکید کی گئی کہ جب دشمنوں سے آمنا سامنا ہو تو مقابلے سے پیٹھ ہرگز نہ پھیریں، الا یہ کہ جنگی حکمت عملی کے تحت پیچھے ہٹ کر پرزور حملہ کرنا ہو، یا ایک طرف ہو کر اپنے فوجی دستوں کے ساتھ شامل ہو کر جنگ کرنا مقصود ہو۔ اس جنگ میں کفار کو شکست فاش ہوئی۔ ان کے صف اول کے سردار اور جنگجو سمیت 70 مارے گئے اور اتنے ہی قید کر لیے گئے۔ اس طرح پہلے ہی معرکے میں دشمنوں کی کمر توڑ دی گئی اور اللہ کا وعدہ پورا ہوا۔ مومنوں کو متنبہ کر دیا گیا کہ اس فتح کو اپنا کارنامہ نہ سمجھے، یہ محض اللہ تعالیٰ کی تائید و نصرت کے سبب ہوئی ہے، لہذا جو مال غنیمت حاصل ہوا ہے وہ بھی اللہ و رسول کا ہے، اور اس کی تقسیم کے لیے جو اصول و طریقہ کار بتا دیا گیا ہے اس کو انہیں برضا و رغبت قبول کرنا چاہیے۔ کفار کو بھی جتا دیا گیا کہ تم فیصلہ چاہتے تھے، تو اب اللہ کا فیصلہ تمہاری شکست کی صورت میں ظاہر ہو گیا، لہذا تمہاری خیر اسی میں ہے کہ اپنی روش سے باز آ جاؤ۔ نمبر 2، مومنوں کو سمع و طاعت کی تاکید کی گئی، اور ایسے لوگوں کی روش اختیار کرنے سے منع کیا گیا جو سن کر اطاعت نہیں کرتے، گویا کہ وہ سنتے ہی نہیں۔ ان گونگے بہرے کور عقل لوگوں کو بدترین خلائق قرار دیا گیا۔ مومنوں پر زور دیا گیا کہ وہ اللہ اور رسول کی حیات آفرین پکار پر لبیک کہیں، اور باطل کی سرگوبی کے لیے ہمہ وقت مستعد اور چاقو چوبند رہیں، ورنہ ایسا فتنہ اٹھے گا جو ظالموں کے ساتھ انہیں بھی لپیٹ میں لے لے گا۔ نمبر 3، جنگی قیدیوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے مشورے کے بعد فدیہ لے کر رہا کر دیا، تو اس پر اللہ تعالیٰ نے سخت ناپسندیدگی کا اظہار فرمایا اور بتایا کہ جب تک دشمنان حق کا خون اچھی طرح نہ بہا دیا جائے اس وقت تک فدیہ لے کر ان کو رہا کرنا مناسب اقدام نہیں۔ بہرحال اس غلطی کو اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا اور لیا ہوا فدیہ جائز قرار دے دیا گیا۔ نمبر 4، مہاجرین و انصار کی ولایت و رفاقت کا ذکر کرتے ہوئے دارالسلام اور دارالحرب کے ایمان والوں کے تعلقات کے بارے میں اصول و قوانین بھی واضح کر دیے گئے، اور اہل ایمان کے دوسرے معاہد قوموں کے ساتھ تعلقات کے حدود کا بھی تعین کر دیا گیا۔ سورۃ الانفال مدنی ہے، اور اس میں 75 آیات اور 10 رکوعات ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ یسألونک عن الانفال،
قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين۔ یعنی اے نبی، لوگ تجھ سے اموال غنیمت کے بارے میں پوچھتے ہیں، کہہ دو کہ یہ اموال اللہ اور رسول کے ہیں، تو تم لوگ اللہ سے ڈرو اور اپنے باہمی تعلقات کی اصلاح کرو اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اگر تم مومن ہو۔ حاشیہ نمبر 1۔ انفال جمع ہے نفل کی، اور اس کے معنی زیادہ کے ہیں۔ عبادات میں فرض و واجب کے علاوہ تطوعاً یعنی خوشی سے جو عمل کیا جائے وہ بھی نفل ہوتا ہے۔ اصطلاحاً یہ لفظ مال غنیمت کے لیے استعمال ہوتا ہے جو جنگ میں مسلم فاتحین کے ہاتھ آتا ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کے قول سے بھی یہی ثابت ہے، بحوالہ بخاری کتاب التفسیر سورۃ الانفال۔ یہ بات قابل غور ہے کہ اس سورہ کی ابتدا ہی انفال کے متعلق حکم سے کی گئی ہے، کیونکہ غزوہ بدر میں فتح کے بعد مال غنیمت کی تقسیم کا مسئلہ درپیش تھا اور اس سے جو فتنہ اٹھ سکتا تھا اس کا تدارک ضروری تھا، اس لیے اس پر فوری توجہ دی گئی۔ حاشیہ نمبر 2۔ دور جاہلیت میں جنگ کے بعد جو مال جس کے قبضے میں ہوتا وہی اس کا مالک ہوتا۔ اب اس حکم نے کہہ دو کہ یہ اموال غنیمت اللہ اور رسول کے ہیں، جاہلیت کے مروجہ طریقہ کار کو کالعدم قرار دے دیا اور یہ واضح کر دیا کہ مال غنیمت اللہ اور رسول کا ہے، لہذا اس کی تقسیم کا اختیار اللہ اور رسول کو ہی ہے۔ اس طرح ایک بڑی اور بنیادی خرابی کی اصلاح کر دی گئی اور اہل ایمان کی توجہ مال غنیمت سے ہٹا کر مقصد جہاد کی طرف موڑ دی گئی۔ حاشیہ نمبر 3۔ تقسیم انفال کے حوالے سے اہل ایمان کے انداز فکر کی اصلاح کرنے کے لیے 3 باتوں کی تاکید کی گئی: تقوی، باہمی اصلاح اور اللہ اور رسول کی اطاعت۔ اللہ کے عذاب کا خوف اور فکر آخرت انہیں خود غرضی، مال کی محبت اور ذاتی مفادات کی جراثیم سے پاک رکھے گی جو ایسے موقع پر باہمی تنازع اور اختلاف کا باعث ہوتے ہیں اور مومنوں میں انتشار پیدا کر کے اجتماعیت کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ اس کے برعکس ان میں ایثار و احسان کی صفات فروغ پاتی ہیں جس سے باہمی محبت و قوت پیدا ہوتی ہے جو اجتماعیت کے استحکام کا باعث ہوتی ہیں۔ چنانچہ اس بات پر زور دیا گیا کہ مال کے لیے جھگڑنے کے بجائے اصل مقصد کو سامنے رکھیں اور باہمی اصلاح کے ذریعے ایسے عوامل کا سدباب کرتے رہیں۔ انہیں ہر معاملے میں اللہ اور رسول کی اطاعت کرنا ہے، اللہ کے حکم پر سر تسلیم خم کیے رہنا اور رسول کے فیصلے کو بخوشی مان لینا ہے۔ سچے اور مخلص مومن کے ایمان کا یہی تقاضا ہے جس کو دیگر مقامات پر بھی بیان کیا گیا ہے۔ سورہ نور میں منافقوں کے مقابلے میں مومنوں کی اس صفت اور روش کا ذکر کر کے ان سے فلاح و کامیابی کا وعدہ کیا گیا ہے۔ ملاحظہ ہو سورۃ النور آیات 51 اور 52۔ إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون۔ یعنی سچے مومن بس وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جائے تو ان کے دل لرز جاتے ہیں، اور جب انہیں اللہ کی آیات سنائی جائیں تو ان کا ایمان بڑھا دیتی ہیں اور وہ اپنے رب پر ہی بھروسہ کرتے ہیں۔ حاشیہ نمبر 4۔ ایمان کی عظیم نعمت سے یکسو مومن میں انابت کی جو کیفیت پیدا ہوتی ہے یہاں اس کو مؤثر انداز میں بیان کیا گیا ہے۔ اللہ کا ذکر، اس کی عظمت و جلالت کا بیان، جنت کی نعمتوں کا تذکرہ اور جہنم کے عذاب کا بیان ایک مومن کے دل پر رقت طاری کر دیتا ہے۔ یوم حساب جواب دہی کے احساس اور اللہ کے عذاب کے خوف سے دل لرزنے لگتا ہے۔ کتاب اللہ کی آیات کے ذریعے آخرت کی تذکیر و یاد دہانی سے ایمان میں تازگی و بالیدگی پیدا ہوتی ہے اور ہر قسم کا زنگ چھٹ جاتا ہے۔ ایمان و عقیدے میں جماؤ اور پختگی میں اضافہ ہوتا ہے اور اللہ پر توکل اور زیادہ ہو جاتا ہے۔ یہ تو مومن کے قلب و ذہن کی کیفیت ہوتی ہے۔ اس کے برعکس کفار و مشرکین کا یہ حال ہوتا ہے کہ وہ اللہ کے ذکر سے دور بھاگتے ہیں، اور اگر کسی مجلس میں انہیں اللہ کی توحید کے بارے میں کچھ سننا پڑ جائے تو شدید انقباض اور اکتاہٹ محسوس کرتے ہیں۔ البتہ اگر ان کے بزرگوں کے جنہیں معبود کا درجہ دے دیا گیا ہے جھوٹے قصے اور کشف و کرامات کے من گھڑت واقعات کا بیان ہونے لگے تو فرط انبساط سے جھومنے لگتے ہیں۔ ملاحظہ ہو سورۃ الزمر آیت نمبر 45۔ یہ ایسے لوگ ہیں جنہیں آخرت کی پیشی کا کوئی احساس نہیں، یہ اپنے انجام سے بالکل غافل ہیں
اللہم لا تجعلنا منہم۔ الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، جو صلاح قائم کرتے ہیں اور ہمارے عطا کردہ مال میں سے یعنی ہماری راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق کریم۔ یہی لوگ حقیقتاً مومن ہیں، ان کے لیے ان کے رب کے ہاں بڑے مرتبے ہیں، مغفرت ہے اور باعزت رزق ہے۔ حاشیہ نمبر 5۔ اللہ کے ذکر اور کتاب اللہ کی آیات کی تلاوت کے ذریعے اہل ایمان کی تربیت اور تزکیہ نفس سے ایسے ذہن تیار ہوتے ہیں جو انہیں ہمہ وقت ایمان کے تقاضے پورے کرنے پر آمادہ رکھتے ہیں، اور اللہ رب العزت کے احکامات کو برضا و رغبت بجا لانا ان کے لیے دشوار نہیں ہوتا۔ وہ خشوع و خضوع کے ساتھ صلاح باجماعت ادا کرتے ہیں اور اللہ کے دیے ہوئے مال کو کھلے دل سے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، فرائض کی پابندی کے ساتھ نوافل کا بھی اہتمام کرتے ہیں۔ اس طرح اپنے ایمان و اخلاص کو عمل سے ثابت کرنے والے صحیح معنوں میں یہی سچے مومن ہیں۔ یہ اپنے رب کے ہاں بھرپور اجر پانے والے ہیں۔ ان کے گناہوں کی معافی اور جنتوں میں ان کے لیے اعلیٰ مراتب اور باوقار انعامات کا وعدہ ہے۔ حدیث قدسی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میں نے اپنے صالح بندوں کے لیے وہ کچھ تیار کر رکھا ہے جو نہ کسی آنکھ نے دیکھا اور نہ کسی کان نے سنا اور نہ کسی قلب بشر پر اس کا پرتو پڑا۔ یعنی راوی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اگر چاہو تو یعنی اس کے ثبوت میں قرآن کی یہ آیت پڑھ لو، کوئی نفس نہیں جانتا کہ اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے کیا کچھ مخفی رکھا گیا ہے، یہ اس کا بدلہ ہے جو وہ کرتے تھے۔ بحوالہ سورۃ السجدہ آیت نمبر 17، بحوالہ بخاری کتاب التفسیر سورۃ السجدہ، اللہم اجعلنا منہم۔